ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور آپ جانتے ہیں سنا کہ مولا مشکل کشا گئے اور کہنے لگے کہ حضور بی بی کے لیے سیدہ کے لیے دوپٹہ چاہیے، پھٹ ایسا گیا ہے کہ پہننے کے قابل نہیں۔ سرکار نے کہا علی ابھی تو بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے، میں فاطمہ کو دوپٹہ کیسے دے دوں؟ البتہ چونکہ آپ آئے ہیں تو میری ذاتی ملکیت میں اس وقت، حالانکہ سب انہی کی ملک ہے، لیکن بس حضور کی شان ہی شان ہے نا، حضور کی شان ہی شان ہے۔ حضور انکساری بھی فرماتے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں وہی تو انکساری کرتے ہیں، ورنہ جس کی کوئی اوقات نہیں اس میں انکساری کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ میری ملکیت میں، ذاتی ملکیت میں اس وقت ایک اونٹ کا چمڑا موجود ہے، فاطمہ سے کہنا کہ یہ اونٹ کا چمڑا لے اور اسی سے اپنے دوپٹے پہ پیون لگا لے اور اس کو اوڑھ لے۔ میں کہتا ہوں اس وقت اگر معاذ اللہ کوئی بھکاری بھی ہونا، بھکاری ملانے کے لیے سمجھانے کا، جو بھیک مانگ کے پیٹ بھرتا ہو، 2 روٹی بھیک مانگ کے کھاتا ہو، اس کی بیٹی کے دوپٹے پر بھی چمڑے کا پیوند آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ خاندان رسالت ہے، اجازت کے بغیر جبریل گھر میں نہیں آتے۔ حضور جن کے استقبال کے لیے بار بار اٹھ کے کھڑے ہوتے ہوں، لیکن زندگی کیسی زاہدانہ ہے کہ فرمایا کہ لے جاؤ، فاطمہ سے کہنا اسی چمڑے کا پیون لگا لے۔ مولا کائنات وہ لے کر آئے، کہا فاطمہ تمہارے بابا نے یہ چمڑا دیا ہے کہ اس کا پیون لگا لو دوپٹے میں۔ بی بی نے اس کا پیون لگایا، یہ 17واں پیون تھا بی بی کے دوپٹے میں، اس کا پیون لگایا، اور پیون لگا کے جب دوپٹے کو سر پہ رکھا تو اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ جب وہ دوپٹہ سر پہ آیا تو حضور آئے، سرکار نے بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دیکھا اور پیون میں چمڑے کو دیکھا، حضور سے برداشت نہ ہو سکا، حضور رو پڑے۔ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شہزادی کونین کے سر پہ جو دوپٹہ ہے اس پہ چمڑے کا پیون ہے، اور حضور روتے ہیں تو مولا کائنات بھی رو پڑے اور بی بی پاک بھی رو پڑی۔ تو سرکار نے پھر دونوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کیا تم لوگ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمتیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں؟ یہ زندگی صرف اس لیے تھی، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے، اصل بات جو ہے 17 پیون والا دوپٹہ اوڑھ کر بھی غیرت اور حیا کا یہ حال ہے کہ کسی نے ایک بار امام حسین سے کہا تھا حسین تمہاری امی بڑی نیک تھی، تو فرمایا تو نے سچ کہا، اس لیے کہ میری والدہ کا جب وصال ہوا تو میری عمر 6-7 سال سے زیادہ کی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے دوپٹے کے نیچے کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا، میں نے اپنی ماں کے سر کے جو بال ہے جو دوپٹے کے نیچے ہوتے تھے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، بیٹے سے یوں بالوں کی حفاظت کی۔ اور آج ہماری قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ آج بیوٹی پارلر میں جا کے مردوں کے سامنے سر بھی ننگا کرے اور چہرہ بھی بے نقاب کرے، پھر لوگ کہتے ہیں امت میں مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ جس قوم کی مائیں جن کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی تھی، جب وہ مائیں آوارہ گردی کرے گی تو امت پر مصیبت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا کہ بات دور سے دور نکلتی چلی گئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھا، جب وہی ذکر نکل آیا تو پھر آگے عرض کروں، خواتین موجود ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کچھ عورتیں میں نے ایسے دیکھا کہ جن کے جسم انسانوں کی طرح تھے اور منہ کتے کی طرح تھا، اور ان کے زبان ایسے لٹک رہی تھی جیسے کتے کی زبان لٹکتی۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں آپ کی امت کی ہیں جو اپنے شوہر سے منہ چلا کر اس کا دل دکھاتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، آج اس کا منہ کتے کی طرح ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ منہ لٹک گیا ہے، زبان لٹک گئی ہے اس کی کتے کی طرح۔ یہ شوہر کے ساتھ منہ چلانے والی عورت کا انجام یہ ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی عذاب کی بات سن کر بھی قوم سنورتی نہیں، سدھرتی نہیں، زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آتا۔
لوگ سننے کے لیے تو جمع ہیں، لوگ بدلنے کے لیے جمع نہیں ہے، لوگ عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہے۔ ملک ہندوستان میں مسلمانوں پر قیامت آئی ہے، لیکن کون سدھرنے کو تیار ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن تھیٹریں فلموں کی جیسی بھری رہتی تھی پھر بھری ہوئی ہے جیسے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔